السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے سورۃ النبأ کا لفظ بلفظ ترجمہ کرنا۔ تو امید ہے آپ ہمارے ساتھ قدم بقدم چلیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں سورۃ النبأ سے۔ یہ ان خواتین کے لیے ہے جو اپنے گھروں میں مصروفیات کی وجہ سے باہر جا کے نہیں پڑھ سکتی، وہ اپنے گھروں میں آسانی کے ساتھ قرآن کو لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سورۃ النبأ، نبأ کا لفظی معنی ہوتا ہے خبر دینا۔ تو اس سورت کے اندر شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس صورت میں ان کو بتایا گیا ہے کہ قیامت تمہارے پوچھنے سے نہیں آئے گی، وہ اللہ کے حکم سے آئے گی۔ جی، عامہ یہ اصل میں عن ما تھا، عن کس چیز کے، ما بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، عنن جی ان کے بارے میں، اور نبا کہتے ہیں خبر کو، العظیم بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی یہ اسم موصول ہے، وہ ہم فیہ جس چیز کے اندر مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، وہ لوگ جس چیز کے اندر اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا یقیناً کے لیے آتا ہے، سین کا معنی ہوتا ہے ان قریب، یعلمون کلا یقیناً ان قریب وہ اسے جان لیں گے، یعلمون پھر مضارع کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب سے، ثم پھر کلا یقیناً، سین ان قریب کے لیے آتا ہے، یعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، پھر یقیناً ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی انہیں پتہ چل جائے گا قیامت کا جب وہ ان کے سروں پہ آ جائے گی۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ یہ جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب اس کا ٹائم ہوگا تو وہ اللہ کے حکم سے آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی خبر نہیں دی قیامت کے بارے میں کہ وہ کس ٹائم ہوگی۔ ہاں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں جو حدیث پاک میں آتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ حمزہ استفہامیہ ہے، کیا، لم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا، لم جو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے فعل مضارع پہ تو اسے ماضی منفی میں کر دیتا ہے، کیا ہم نے نہیں بنایا الارض زمین کو مہادن بچھونا، جی کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، یعنی بستر کی طرح ہے ایک زمین کہ اس کے اوپر انسان آرام سے چل رہے ہیں۔ والجبالا واؤ کا مطلب اور کریں گے، الجبالا یہ اسم ہے، اوتادن یہ بھی اسم کی ایک مین نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آتا ہے یا اس کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے، تو یہ دونوں اسم ہی ہیں، والجبالا اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، زمین ہلتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہلے، کیونکہ زمین پانی کے اوپر ہے۔ واؤ کا مطلب کریں گے اور، خلقنا فعل ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم سے، ہم نے پیدا کیا، تمہیں ازواجن جوڑے جوڑے، کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنایا، چاہے وہ جمادات میں سے ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے یا جنوں میں سے ہے، یا جو بھی وہ مخلوق ہے، چرند ہیں، پرند ہو گئے، ساری چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، حتیٰ کہ پودوں کے بھی جوڑے بنائے۔ وجعلنا واؤ کا معنی کریں گے اور، جعلنا فعل ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم سے، ہم نے بنایا، نومکم تمہارے لیے سونے کو، سباتن آرام کرنے کا ذریعہ، یہ نیند اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان سو جاتا ہے تو وہ جب اٹھتا ہے تو وہ فریش ہوتا ہے۔ وجعلنا اور، جعلنا فعل ماضی کا صیغہ جمع متکلم سے، ہم نے بنایا، اللیل رات کو، یہ اللیل اسم ہے، اس کے شروع میں الف لام آ رہی ہے، لباسن پردہ بنایا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا۔ اور لفظ بلفظ اسی طرح سیکھیں گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو اسم کی بھی، فعل کی بھی، ماضی کی، مضارع کی اور حرفوں کی ساتھ ساتھ پہچان بتاتے جائیں گے۔ وجعلنا اور، جعلنا ہم نے بنایا، یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم سے، النہارا دن کو، معاشن کمانے کا ذریعہ، اور ہم نے بنایا دن کو کمانے کا ذریعہ۔ جی، دن ہوتا ہے تو کائنات کا ہر جاندار اپنے رزق کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ وہ بنینا اور، بنینا ہم نے بنایا، یہ بھی فعل ماضی سے ہے جمع متکلم صیغہ، اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے بنایا، اوپر کو کہتے ہیں کم تمہارے اوپر،
سبعاً 7 شداداً مضبوط، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان۔ یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اسے ستاروں سے مزین کر دیا۔ وجعلنا، اور جعلنا ہم نے بنایا، یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے جب متکلم سے ہے۔ سراجن کی اسم ہے چراغ، وہاجن چمکتا ہوا، اور ہم نے بنایا چراغ چمکتا ہوا۔ یہ دونوں اسم ہیں۔ اسم کی ایک نشانی تنوین ہوتی ہے آخر میں، دیکھیں آپ دونوں کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا، واو کا مطلب اور، انزلنا یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم سے، اور ہم نے اتارا من المعصرات بدلیوں سے، ماء پانی، سجاجن موسلا دھار، یہ بدلیوں سے پانی آتا ہے موسلا دھار۔ لام تاکہ، یہ جو لام ہے نا یہ تاکہ کے لیے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تاکہ نخرجا ہم نکالیں، بھی تاکہ ہم نکالیں، بھی یہ ہا ضمیر اس پانی کی طرف جا رہی ہے، تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ذریعے سے حبن دانے، نباتن اور نباتات۔ جی یہ پانی جو ہے نا یہ نباتات کو اگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ وجناتن، اور باؤ کا مطلب کریں گے، اور جناتن باغات، الفافن گھنے۔ جی آج کا سبق یہیں تک کافی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آئے گا اور آپ اسے لفظ بہ لفظ اسی طرح یاد کریں گی۔ تو کل تک کے سبق کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔